إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ انسانیت کو پیدا فرمانے کے بعد یہ عام اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم سارے انسان برابر ہو، حیثیت، عزت، مقام کے اعتبار سے اگر کوئی اونچا بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی، ڈر اور خوف پیدا کرے، اپنے اعمال کو درست کرے تو رب العالمین کے ہاں اس انسان کی قدر و منزلت ہوگی۔ لیکن انسانوں کو
اس بات کا حق نہیں دیا کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں، اپنے عمل کے اعتبار سے، مال و دولت کے لحاظ سے، منصب اور جاہ کے اعتبار سے، پاور اور طاقت کے لحاظ سے کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر جانے۔ کوئی بھی انسان دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر سمجھے، مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اللہ رب العالمین دو چیزیں، ایک اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے، ایک اپنے بندوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ کافر واضح طور پر ایک کافر ہے، آپ بحیثیت انسان اس کی بھی انسلٹ نہیں کر سکتے، اس کی بھی بےزتی نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن وہ بندہ ہے اللہ کا۔ بندہ ہونے کے اعتبار سے، عباد کے زمرے میں آنے کی وجہ سے کوئی بھی انسان بلا وجہ کسی کی بےزتی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اس کے حقوق کا بھی ذکر کیا، لہذا ایک مسلمان کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بندوں کے حقوق ذکر کیے ان کا خیال رکھے۔ ہر ایک کا الگ الگ تو نہیں ذکر کیا جا سکتا، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، بیوی بچے آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، خاندان آتا ہے، پھر ساری انسانیت آتی۔ حقوق العباد، بندوں کے حق کا اعلیٰ اور اونچا ہونا اور ان کی اہمیت کا ہونا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر، 10 ذو الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے، سب کو مخاطب کر کے فرمایا، ای یوم ھذا، قالوا یوم حرام، آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ سب نے کہا یہ آج بڑا ہی حرمت والا دن ہے، 10 ذو الحج کا دن بڑا ہی حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأی بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ قالوا بلد حرام، یہ بڑا احترام والا، معزز، حرمت والا شہر۔ قال فأی شہر ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ پوچھا سب سے، سب نے جواب دیا شہر حرام، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذو الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن سے سال کے مہینوں کی 12 تعداد ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پیدل پہ آنے والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 رجب کا مہینہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے اندر نہ لڑائی کی جائے گی، نہ قتل و غارت کی جائے گی، نہ جہاد اور قتال کیا جائے گا، کسی کو نہیں لوٹا جائے گا۔ زمانہ کفر میں بھی ان کی حرمت کو خیال مد نظر رکھا جاتا تھا۔ ان میں 1 مہینہ ذوالحج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، شہر حرام۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا۔ اے میری امت کے لوگوں، پھر یاد رکھنا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت
یہ ساری کی ساری حرمت والی ہیں، حرام ہیں. جس طرح یہ آج کا دن اور یہ شہر حرمت والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بد نظمی پیدا نہیں کی جائے گی، کسی کو نہیں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی. اسی طرح ایک مومن کی، ایک مسلمان کی عزت اور اس کا مال اور اس کا خون اسی طرح حرام. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کی بےزتی کرے. حقوق دو قسم کے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مأثم کے اندر حقوق اللہ کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے، اس لیے پناہ مانگی کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے اللہ کے حق جو ہیں وہ ضائع ہو جائے. مغرم، اس کے اندر حقوق العباد کو ضائع کرنا ہوتا ہے. پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے تیرے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ضائع ہو جائیں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی اہمیت ہے بندوں کے حقوق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں، جو قصاص قائم کیا، قصاص کا نظام ہے، حدود کا نظام جو اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص والسن بالسن والجروح قصاص. یہ ساری باتیں جو بیان کی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے، قصاص ولکم فی القصاص حیاۃ، یہ قصاص کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، یہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگوں کی عزت بھی، لوگوں کا مال بھی، لوگوں کی جان بھی وہ محفوظ ہو جائے. حدود کو قائم کیا، حد قائم کریں. بدکاری کی حد یہ ہے، چور کی سزا یہ ہے. آج ہیومن رائٹس تنظیمیں بہت شور ڈالتی ہیں لوگوں کے حقوق کی کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے. جتنے حقوق کا خیال اسلام نے رکھا ہے اور اسلامی تعلیمات میں ذکر کیا گیا، کائنات کی کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا. جھوٹے ڈانگ رچائے جاتے ہیں. ہم حقوق نسواں کے بڑے علم بردار ہیں، ہم لوگوں کی عزت کے بڑے خیر خواہ ہیں. بالکل جھوٹ ہے. یہ تو صرف لوگوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں. ورنہ اسلام سے بڑھ کر کون سا مذہب ہے، کون سی تعلیمات ہیں جو ایک انسان کے حقوق کی پاسداری کرنے والی. اللہ اکبر. حقوق کو ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے. اس کے اندر کسی کو حق دینے میں افراط و تفریط سے قائم دینا، کسی کا حق مار دینا یا کسی کو حق زیادہ دے دینا جو اس کا بنتا نہیں ہے. دوسرے کا حق کو غصب کیا گیا، اس کو زیادہ دیا گیا، اس کو زیادہ دیا گیا، اس کا کم کیا گیا. یہ بالکل غلط ہے. یہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہے. اور اسی طرح حقوق کو ضائع کرنے کا ایک یہ بھی اشارہ اور علامت ہے کہ دوسرے پر زیادتی ہو جاتی ہے. دوسرے پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اس کے حق کو ضائع کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بڑا دو ٹوک انداز میں یہ اعلان فرما دیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. آج کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا انسان ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اس کے ماتحت کام کرنے والا ہے، کوئی باس ہے، کوئی اس کا ملازم ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی اس کے ساتھ مزدور کرنے والا ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، اس پر سیلز مین ہے، کوئی بھی کسی کی طرح انسان کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ دوسرے کے حق کو مارتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا حق غصب کیا، اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، رب العالمین اس طرح سامنے لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ ہم سب کا حساب لینے والے کافی ہیں.
دوسروں کے حق کو غصب کرنے والے انسان اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والے، وہ عزت کے اعتبار سے ہو، وہ مال کے لحاظ سے ہو، وہ خون کے لحاظ سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر شخص کو سب سے پہلے زندگی میں اپنی اصلاح کے لیے توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، اور سچے دل سے اس بات کا دوسرے نمبر پر عہد کرنا چاہیے کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ سے میں کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ تیسرے نمبر پر انسان کو وہ غلط عمل اس کو بالکل ترک کر دینا چاہیے، اور چوتھے نمبر پر اس کام پر انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا کر دیا تھا، اور اسی طرح جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے جا کر اپنے اس معاملے کو کلیئر کر لیں۔ جس کے ساتھ جس اعتبار سے انسان نے زیادتی کی ہو، اس کے حق کو غصب کیا ہو، عزت کے اعتبار سے کیا ہو، مال کے لحاظ سے کیا ہو، کسی بھی طرح کیا ہو، انسان کو اس سے جا کر اپنا معاملہ حلال کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم لوگوں کے حقوق کو ان کی طرف ضرور واپس کرو گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تمہیں کرنے پڑیں گے۔ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری کو لایا جائے گا اور ایک بے سینگ بکری کو لایا جائے گا۔ جو دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کے بکری کو مارا ہوگا، اس کو بھی حق دلوایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کریں گے۔ اس لیے حقوق العباد میں یہ تینوں چیزیں، نفس بھی، مال بھی اور عزت بھی آتی ہیں۔ نفس میں کسی شخص کو قتل کرنا، مارنا، اس کو زخمی کرنا، مال کے اندر قرض لیا اس کو واپس نہ کیا، کسی کا مال چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، اسی طرح عزت کے اندر کسی کی بےزتی کرنا، اس کو گالی سب و شتم کرنا، گالی دینا، اور اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، یہ عزت کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان سب کا انسان کو خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا کروں گا، نہیں یقین آتا۔ تو آئیے صحیح مسلم کی روایت سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اندر مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، سارے نیک اعمال کیے، لیکن قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فيعطى ھذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان صرف اس ایک حدیث کو اپنے پلے باندھ لیں، اس حدیث کو یاد کر کے اس کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیں۔ کائنات میں یہ افرت تفریح، یہ قتل و غارت کری، یہ لوگوں کی مال اور عزت اور جان پہ جو حملے ہیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ ہم جو پاور کے بل بوتے سب کچھ کرتے ہیں، طاقت کی وجہ سے ہم جو دوسروں کو نیچا کرتے ہیں، جاہ اور منصب کے اعتبار سے ہم جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟
صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس نہ دینار ہو نہ سامان ساز و سامان ہو وہ مفلس ہے. اب میں نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جس نے نمازیں پڑھی، جس نے روزے رکھے، جس نے زکاتیں دیں، جو بڑا ہی نیک اور پاکیزہ تھا. قد شتم ھذا، اس نے دوسرے کو گالی دی، برا بھلا کہا اس نے. وقذف ھذا، ایک پر اس نے تہمت لگائی تھی. اور وأكل مال ھذا، اس کا مال ناجائز کھایا تھا. وسفك دم ھذا، کسی کو ناحق قتل کیا تھا. وضرب ھذا، اس کو اس نے مارا تھا، بلا وجہ مارا تھا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں، آج ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، ہم گالیاں نہیں نکالتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب و شتم ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. بلکہ آج تو یہاں تک ہماری بدبختی اور بد نصیبی کا عالم ہو چکا ہے کہ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اور تو اور ہی کیا، کبھی نہیں اس نے سوچا. من الکبائر شتم الرجل والدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. صحابہ نے عرض کیا وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا بندہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ اب میں ہاں نعم. یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، یہ ایک دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی، یا اس کی ماں کو گالیاں نکالتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو اس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی. کبھی نہیں ہم نے غور کیا. اور تہمت لگانا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج تو یہ اتنی بری بد عادت عام ہو چکی، ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کی عزت پر حملہ کر دیتے ہیں. کبھی نہیں یہ سوچا کہ قیامت کے دن جب ہم رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا. وہاں تو حساب دینا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن جب آؤ گے مال و متاع کسی کام نہیں آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے جن کی خاطر یہ سب کچھ دندے کر رہے ہو. وہ سفک دم ہذا، دوسروں کو قتل کرنا اور کروانا آج یہ عام نہیں ہو چکا. ہم بھول گئے کہ اس خون کا بدلہ دینا، اس مومن کی عزت. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہماری عزت، ہمارے خون، ہمارے مال کی حفاظت اور ہمارے مال کی اتنی عزت اور احترام کا ذکر کیا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے بکری کو پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا، بس ختم، اس کا گوشت بنا کے کھا لیا. آج مسلمانوں کی عزت پہ اس طرح حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں. کافروں کو چھوڑیے، غیروں کی بات نہیں، اپنے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. احساس تک نہیں کہ جس کے متعلق اپنی زبان کو کھول رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہو کر اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا، میں کیا جواب دوں؟ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. آج ہم مال نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں یہ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، لوٹ مار کرنا، بس یہی ناجائز مال ہے. مسلمانوں آج تم وراثت پہ ڈاکو بن کے بیٹھے ہوئے، باپ کی جائیداد پہ بیٹے قابض بن جاتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. کیا تم بڑے ڈاکو نہیں؟ تم چور نہیں؟ صرف اس وجہ سے بہن کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. کل کو ہمارے گھر آنا ہے تو پھر یہاں لکھ دو کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے. تم سے بڑا ڈاکو کون ہو سکتا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا کرو یار، خیال کیا کرو. اگر باپ غلطی کر گیا نا، ساری جائیداد تمہارے نام لگوا گئے ہیں، تو باپ کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرو. کوئی بات نہیں، وہ جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا. تمہیں تو آج پتہ چل گیا نا کہ بہن کے حصے کو بھلے بہن یہ کہے مجھے نہیں چاہیے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اگر گھر ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، زرعی زمین ہے، سونا ہے،
مال و دولت ہے، سب کو تقسیم کرو، اور جو جو بینک کا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کرو۔ جب اس کے قبضے میں چلا جائے گا، اگر وہ بعد میں خوشی سے پھر دیتی ہے، کبھی دیتی ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لینا چاہیں تو لیں، لیکن آپ اس کے ہینڈ اوور تو کریں، ذرا کر کے دے دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بہن واپس کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ وہ اکل مال ہذا، مفلس ہے یہ انسان، حقوق العباد کا ڈاکو ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا، دیگر رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، یہ انسان ڈاکو ہے جو مال پر۔ اور باپ بعض بات غلطی کر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام لگوا دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نام لگوا دیتے ہیں، بعد میں وہی بیٹے اور وہی بیٹیاں وہ بابے کو، ماں کو باہر نکالتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعات ہوئے اس دنیا میں، اس دور میں، یہ واقعات ہوئے۔ ساری زندگی باپ نے پردیس میں کاٹی، محنت مزدوری کی، گھر بنائے، پلاٹ بنائے، جب بیٹوں کے نام لگوا دیے، بیٹیوں کے نام لگوا دیے، اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کو 2 ٹائم کی روٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ڈاکو نہیں تو مال ہڑپ کر گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب یہ جتنے بھی مظلوم ہیں نا، جن کے حقوق پر تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ آ جائیں گے، رب العالمین سے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں حق چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ نمازیں لے کر اس کو دے گا، اس کے روزے لے کر اس کو دے دے گا، اس کی زکات لے کر اس کو دے دے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ابھی اس کے ذمے جو کچھ باقی ہے، اس کے درمیان فیصلہ ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں ختم، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان کے گناہ لے کر اس آدمی کے اوپر فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس کے سر پر پھینک کر ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ہم حقوق العباد کو معمولی سمجھتے، زبان چلا دی، مال و دولت دبا لیا، غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، اس کی اجرت اس کو پوری نہ دی۔ اللہ اکبر۔ سعید بن زبیر، سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طبقه الله اياه يوم القيامه من 7 ارضين، جس نے ایک بلشت کسی کی زمین پر ناجائز ظلمن قبضہ کیا، ایک بلشت، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس بندے پر لعنت ہے جس نے زمین کے نشان کو بدل دیا ہے۔ یہ حد ہے، اس کی اتنی زمین ہے، اس کی اتنی زمین ہے، اس نے اپنا نشان اس کی زمین کے اندر کر کے اپنی بڑھا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس انسان پر لعنت ہے۔ ہم ان چیزوں کو معمولی، ذمہ دار معمولی سمجھتے ہیں، چل کیا ہوا، تھوڑا سا بننا ہی ہے نا، اپنی طرف کر دیا ہے، اپنی زمین کے اندر ڈال دیا ہے، کیا ہوا؟ ڈرا کریں کہ کل قیامت کے رب العالمین کے دربار میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے گلے میں ایک بلشت کے مطابق 7 زمینوں کا توق پہنا جائے گا۔ یہ مال و دولت اور عزت نفس کی بات ہو رہی ہے، مال و دولت کی اور نفس کی بات عزت کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن معراج کی رات جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے، نحاس کے تھے، تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں کو چھیر رہے تھے، اس طرح اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو چھیر رہے تھے اور اپنے سینوں کے اوپر ناخن مار رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھانے والے اور ان کی عزت پہ حملہ کرنے والے تھے، لوگوں کا گوشت کھانے والے، غیبت کرتے، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی بےزتی کرنے والے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں توفی رجل فقال، لمبی حدیث ہے، اس کے ذمہ 2 دینار قرض تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ
میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر اس کو پوچھا ما فعل الدیناران، وہ دینار جو 2 دینار انہوں نے کیا کیا؟ فقال یا رسول اللہ قد قضیتہما، اللہ کے رسول میں نے وہ دونوں ادا کر دیے، اس کی طرف سے میں نے دے دیے جس کا حق تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان بردت علیہ جلدہ، اب اس کی جان ٹھنڈی ہوئی ہے قبر کے اندر، اس کی طرف سے تم نے قرض ادا کر دیا ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. قرض کا معاملہ آپ ذرا غور کریں، شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں جلتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض نہیں معاف ہوگا جب تک اس کی طرف سے اس کے ورثاء ادا نہیں کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 بندوں کا میں 3 بندوں کی طرف سے جھگڑا کروں. اب مجھے بتاؤ کہ جس کی طرف سے اللہ کفالت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جھگڑا کریں گے، کیا رب العالمین سے کوئی انسان جیت سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف سے اس آدمی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. کس کی طرف سے جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ 3 آدمی. رجل اعطى بی ثم غدر، میرے نام پر کچھ دیتا ہے پھر دھوکہ کرتا ہے، میرے نام پر کچھ دیتا ہے پھر دھوکہ کرتا ہے. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا انسان نے، کسی آزاد آدمی کو دوسرے کو بیچ دیا اور اس کی جو قیمت کی وہ کھا گیا. غور کریں حکمران، دنیا کے حکمران اس بات پہ غور کریں جو مسلمانوں کو، آزاد لوگوں کو پکڑ کر غیروں کی کافروں کی قیدوں میں بند کر کے پیسے ہڑپ کرتے ہیں. یہ بیچ رہے ہیں اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باع حقا فاکل ثمنه ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعط اجره، کسی نے کسی کو مزدور اپنے پاس رکھا، کام اس سے پورا دیا اور اس کی اجرت نہ دی. بھائیو غور کرو اپنے معاملات میں. کسی کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہو، اپنے ہاں خادم رکھتے ہو، اپنے ہاں جاب پہ کسی کو لگاتے ہو، کام پورا لیتے ہو لیکن اس کی مزدوری پوری نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کے ساتھ جھگڑا کریں گے اس کی طرف سے جو مظلوم تھا. اس لیے لوگوں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے اور اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو یہ سنگین بھی بہت ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حقوق العباد کو ادا کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرمایا من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. لوگوں اگر کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے یا اس کے ساتھ اس کا کوئی اور معاملہ ہے لین دین کا، کہ اس دنیا کی زندگی میں اس کو صاف کر لے، حلال کر لے. کیوں؟ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم و دینار کام آئیں گے. ہاں اگر اس آدمی کے کوئی نیک اعمال ہوئے تو اس کے نیک اعمال کو لے کر اس مظلوم کو دیا جائے گا، اور اگر اس کے نیک اعمال نہ ہوئے تو اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر پھینک دیے جائیں گے. اللہ اکبر. آخری بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچایا کرو، مسلمانوں کو لعن طعن نہ کیا کرو، ان کی عیب جوئی نہ کیا کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، ان کی پشیدہ باتیں اور ان کے معاملات ان کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم
جو آدمی کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے ان کو ڈھونڈتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس کے عیبوں کو ٹٹولے گا، واضح کرے گا. ومن تتبع اللہ عورتہ، اللہ جس کے عیبوں کو واضح کرنے لگے گا یفضح، اس آدمی کو رسوا کر دے گا. ولو فی جوف رحلہ، خواہ وہ اپنے گھر کے پیٹ میں بیٹھا ہو، پچھلے کمرے میں بیٹھا کیوں نہ ہو. جب اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو واضح کرنا شروع کر دے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوائی سے نہیں بچا سکتی. اس لیے مسلمانوں کے حقوق العباد کا پورا خیال رکھ کے اپنی زندگی بسر کرو. کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی جان پر حملہ کرنا، کسی کے مال پر حملہ کرنا، کسی اعتبار سے بھی دنیا میں انسان کر لے گا، لیکن یاد رکھو رب العالمین جب اس کو رسوا کرنے پر آئے گا تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو دکھائے گا، قیامت کے دن بھی اس کو سزا ملے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو مسلمانوں اور انسانیت کے حقوق کو صحیح معنوں میں پہچان کر ان کو ادا کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.